گیا جس سے ہمارا ری فائنینسنگ رسک کم ہوا اور مالیاتی استحکام میں اضافہ ہوا۔ ڈیٹ پروڈکٹس کو ڈائیورسیفائی کیا جا رہا ہے تاکہ انویسٹر بیس کو بڑھایا جا سکے۔ اس سلسلے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سکوک بانڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید پروڈکٹس کو لانچ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ گلوبل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ڈیٹ مینج آفس کی ری اسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے۔ پہلے پینڈا بانڈ کے اجرا کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، جس کا مقصد دنیا کی سب سے بڑی اور گہری چینی کیپٹل مارکیٹ تک پاکستان کی رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ ایس او ای ریفارمز۔ جناب اسپیکر، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز حکومتی خزانے پر 800 ارب روپے سے زیادہ کا سالانہ بوجھ ڈالتی ہیں۔ سبسڈیز، گرانٹس اور ایکوٹی کی مدد میں دی گئی حکومتی امداد کو شامل کیا جائے تو یہ تخمینہ 1 ٹریلین روپے سالانہ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایس او ای ریفارمز مالیاتی نظم و ضبط کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ حکومت نے ایس او ایز کے حوالے سے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ ایس او ای ریفارمز کا ایک اہم ستون ان کی مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہے، جس کے ذریعے ان کی مستقبل کی سمت یعنی پرائیویٹائزیشن، ری اسٹرکچرنگ یا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ماڈل کا تعین کیا جاتا ہے۔ کابینہ کی ایک کمیٹی کے ذریعے اس کیٹیگرائزیشن کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ پرائیویٹائزیشن پہ جناب اسپیکر، عوامی شعبے کی کارکردگی کو بہتر بنانے، مالی بوجھ کو کم کرنے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت ایک جدید اور متحرک نجکاری حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ یہ حکمت عملی نان اسینشل سرکاری اداروں کی شفاف اور مؤثر نجکاری پر مرکوز ہے تاکہ مختلف شعبوں بالخصوص توانائی اور مالیاتی شعبے مسابقت، کارکردگی اور نجی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ مالی سال 2025-26 میں ہمارا ہدف ہے کہ ہم پی آئی اے اور روزویلٹ ہوٹل جیسی اہم ٹرانزیکشنز مکمل کریں اور ڈسکوز اینڈ جینکوز جیسی کلیدی احساسوں کو نجکاری کے لیے پالیسی اور ضابطہ جاتی اصلاحات کو آگے بڑھائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نجکاری کو صرف ایک مالی اقدام نہیں بلکہ پاکستان کی سرمایہ منڈیوں کو وسعت اور گہرائی دینے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ منظم پبلک لسٹنگ اور آفرز کے ذریعے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سرکاری اثاثوں کو اسٹاک مارکیٹ میں شامل کیا جائے تاکہ مارکیٹ میں شفافیت بڑھے، سرمایہ کاروں کی شرکت ممکن ہو اور عوام کی معیشت میں شمولیت کو فروغ دیا جا سکے۔ I would now want to talk about the right sizing of the federal government. جناب اسپیکر، ہم نے وفاقی حکومت کی ادارہ جاتی تشکیل کو وزیر اعظم صاحب کی ویژن کے مطابق درست، منظم اور جدید بنانے کے اقدام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اہم اور بنیادی اصلاحات اس اصول پر مبنی ہے کہ حکومت عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے ٹیکس دہندگان پر کم سے کم بوجھ ڈالے، حکومتی اسٹرکچر میں انوویٹو آئیڈیاز کے لیے سازگار ماحول دستیاب ہو اور حکومتی کاروباری معاملات میں حصہ نہ بنے، بلکہ جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے ہیں، the private sector should lead the country۔ اب تک کابینہ نے 10 وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے جو عمل درآمد کے مرحلے میں ہیں۔ 6 ڈویژنز کو ضم کر کے 3 بنا دی گئی ہیں۔ 45 کمپنیوں اور اداروں کو پرائیویٹائز، ضم یا وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 40,000 ویکنٹ پوزیشنز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگلی 10 وزارتوں کے لیے رائٹ سائزنگ کی سفارشات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے، جبکہ مزید 8 وزارتوں کے حوالے سے تجاویز زیر غور ہے۔ پینشن ریفارمز۔ جناب اسپیکر، پینشن ریٹائرڈ ملازمین کا بنیادی حق ہے۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں پینشن اسکیم میں ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے تبدیلیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے سرکاری خزانے پر بوجھ پڑا۔ پینشن اسکیم کو درست کرنے اور سرکاری خزانے پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے پینشن اسکیم میں اصلاحات کی ہیں، جیسے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی، پینشن اضافہ کنزیومر پرائس انڈیکس سے منسلک، شریک حیات کے انتقال کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود، 1 سے زائد پینشنز کا خاتمہ، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب۔ اب میں ان اہم موضوعات کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ جو کہ قومی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلے کلائمیٹ چینج۔ جناب اسپیکر، ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک میں شامل ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کا سدباب حکومت کی اہم ترجیحات میں سے ایک ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بیش بہا وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔
اسی لیے حکومت نے گزشتہ 16 ماہ میں کلائمیٹ فائنانس پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس سلسلے میں نمایاں کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ ورلڈ بینک اور IFC سے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان کو اگلے 10 سال میں $40 ارب کے وسائل مہیا کریں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا اس فریم ورک کی اہم ترجیح ہے۔ اسی طرح 1 سال کی انت تک محنت کے بعد IMF نے پاکستان کو $1.4 ارب کی ریزیلینس اور سسٹینیبلٹی فیسلٹی فراہم کی ہے۔ حکومت پاکستان نے پہلے گرین سکوپ کا بھی اجرا کیا ہے، جس کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق منصوبوں کے لیے مقامی مارکیٹ سے وسائل کی فراہمی ممکن ہوئی ہے۔ ان وسائل کی دستیابی پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی سے محفوظ بنانے میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگی۔ میں اب سوشل پروٹیکشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت ایک جامع اور مؤثر سماجی تحفظ کے نظام کے ذریعے معاشرے کے کمزور ترین طبقات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جاری مالی سال 2024-25 کے دوران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کم آمدنی والے خاندانوں کو معاشی مشکلات سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 592 ارب روپے کے مختص فنڈ میں سے ایک کثیر رقم کے ذریعے 99 لاکھ مستحق خاندانوں کو غیر مشروط نقد امداد فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ 16 لاکھ بچوں کو تعلیمی وظائف کے ضرور میں مالی معاونت فراہم کی گئی۔ BISP کے نشو و نما پروگرام کے تحت 15 لاکھ لیکٹیٹنگ اینڈ پریگننٹ مدرز کو اور ان کے 16 لاکھ بچوں کو نقد امداد اور غذائیت پر مبنی خصوصی خوراک فراہم کی گئی۔ مالی شمولیت کے فروغ کے لیے سال بھر میں 2,50,000 مستحقین کو فائنینشیل لٹریسی کی تربیت دی گئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، جناب اسپیکر، IT کا شعبہ اپنی برآمدات کی صلاحیت کی وجہ سے ملکی معیشت کا ایک انتہائی اہم حصہ بن چکا ہے۔ ڈیجیٹل گورننس اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی خدمات کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف کیا گیا ہے۔ گلوبل سائبر سیکیورٹی انڈیکس 2024، UNE گورنمنٹ انڈیکس اور ICT ڈیولپ انڈیکس میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی رینکنگ ملک کے IT شعبے کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی ICT برآمدات میں متاثر کن اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سال کے 10 مہینوں میں یہ ایکسپورٹ $3.1 ارب تک پہنچ گئی، جو پچھلے سال کی نسبت 21.2% زیادہ ہے۔ یہ نمایاں اضافہ حکومتی پالیسی کے نتیجے میں ہوا۔ اگلے مالی سال میں بھی اس شعبے میں ترقی کا سفر جاری رکھا جائے گا۔ اگلے 5 سالوں میں ICT ایکسپورٹس کو $25 ارب تک بڑھانا کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ SMEs اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ، جناب اسپیکر، SMEs ہماری معیشت کی خوشحالی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر پاکستان نے SMEs کے فروغ پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ تمام سرکاری اداروں کی مربوط کوششوں سے اس شعبے کو فروغ دیا جا سکے۔ SMEDA نے 2024 سے لے کر 27 تک کے لیے 3 سالہ کاروباری منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے اہم اجزاء میں SME فائنینسنگ میں اضافہ، برآمدات کا فروغ، صنعتوں کے مابین روابط، خواتین کی کاروباری شراکت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے تحفظ شامل ہے۔ ایک بڑی کامیابی SME رسک کورج اسکیم ہے، جس کے تحت مئی 2025 تک 95,000 سے زیادہ SMEs کو 311 ارب سے زیادہ زائد کی مالی معاونت فراہم کی گئی۔ اس کے نتیجے میں کل SME فائنانس 471 ارب روپے سے بڑھ کر 641 ارب روپیہ ہو گیا ہے، جبکہ مستفید ہونے والے کاروباروں کی تعداد 1,74,000 سے بڑھ کر 2,62,000 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت کا عزم ہے کہ انشاءاللہ 2028 تک SME فائنانس کو 1,100 ارب روپے تک بڑھایا جائے اور مستفید کاروباروں کی تعداد 7,50,000 تک پہنچائی جائے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکوں، فن ٹیک اداروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر SME فائنانس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سرگرم ہے اور حال ہی میں SME فائنانس سے متعلق نظر ثانی شدہ ضوابط عوامی مشاورت کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ ان ضوابط کا مقصد بینک کو زیادہ لچک دینا، قرضے کے حصول کا عمل آسان بنانا، ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا اور ضمانت کی شرائط کو نرم کرنا ہے۔